بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں، اور کار کی روشنیاں چمکتی زمین پر دو لکیریں بناتی ہوئی دوڑ رہی تھیں۔ جس سڑک پر شہباز سفر کر رہا تھا اس کی لائٹ گئی ہوئی تھی، اس لیے سڑک تاریک پڑی تھی۔ بس سامنے سے آتی ہوئی کاروں اور دوسری گاڑیوں کی روشنیاں اور سامنے جاتی ہوئی گاڑیوں کی سرخ روشنیاں ہی تاریکی کو چیرنے میں کوشاں تھیں۔ اس طرح وہ فٹ پاتھ بھی تاریک پڑے تھے جن سے شہباز کا مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ وہ پکا کھلاڑی تھا، اس لیے جانتا تھا کہ کون سے راستے اور کون سی جگہیں اس کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ سڑک کے بالکل کنارے فٹ پاتھ سے چند فٹ دور اپنی کار سست رفتاری سے چلا رہا تھا۔ بظاہر یہ ایک محتاط ڈرائیونگ تھی۔ سڑکوں کی پھسلن کی وجہ سے کنارے ہو کر اس رفتار سے گاڑی چلانا ایک شریفانہ اقدام تصور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس شرافت کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا یہ جاننے والے ہی جان سکتے ہیں۔ تہہ خانے بند ہو چکے تھے، شراب نوشی حرام قرار دے دی گئی تھی، لیکن درے پردہ سب کچھ تھا۔ بس مہنگائی ایسے لوگوں پر اثر انداز ہو گئی تھی جو کھلے عام ان چیزوں کے عادی تھے، اور اب انہیں زیادہ قیمت ادا کر کے اپنی ضرورت پوری کرنی پڑتی تھی۔ شراب خانوں کے نام بدل گئے تھے، اب وہ صرف بار نہیں کہلاتے تھے اور قہوہ خانے سڑکوں پر کھل گئے تھے۔ سنسان فٹ پاتھ پر بس سٹاپ سے دور کھڑی ہوئی حسین تتلیاں بظاہر کسی سواری کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتی ہوئی، لیکن دراصل شکار کی متلاشی اپنی اداؤں کی زیادہ قیمتیں وصول کر کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے موجود ہوتی۔ شہباز بھی ایسا ہی ضرورت مند تھا۔ شراب کا سرور اس کے رگ و پے میں دوڑ رہا تھا اور اسے اس وقت کسی حسین ساتھی کی تلاش تھی۔ خاص طور سے برسات کی ان چھمچھماتی راتوں میں تو تنہائی کا تصور بھی عذاب تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس جیسے ضرورت مند سڑکوں پر جھاڑو پھیر گئے تھے، فٹ پاتھوں سے سارا کچھ سمیٹ کر لے گئے تھے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا تھا، اس نے ان ساری سڑکوں کے چکر لگا ڈالے تھے جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، لیکن ابھی تک کام نہیں بنا تھا۔ اب اس کے دل میں مایوسی گھرنے لگی تھی۔ وہ ایسے کئی اڈوں کے بارے میں جانتا تھا جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، لیکن برا ہو ماسٹر کا، وہ بے حد محتاط آدمی تھا اور اس کے ساتھیوں میں سے کوئی ایسے اڈے پر جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ماسٹر کی طرف سے ان پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی اور وہ سب ماسٹر کی اس ہدایت کی پابندی کرتے تھے۔ ان میں کوئی بغاوت کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ماسٹر ایسا ہی ظالم انسان تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے تصور سے کانپتے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ماسٹر کی آنکھیں ان کے وجود پر پیوست ہوں، وہ ہر وقت انہیں دیکھتا رہتا ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ ان میں سے چند لوگوں نے ماسٹر کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بھرپور نتائج بھگتے تھے۔ ماسٹر نے انہیں ایسی عبرتناک سزائیں دی تھیں کہ اس کے بعد دوسروں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ ماسٹر ان کے لیے بھوت بن گیا تھا، اس لیے وہ اس کی غیر موجودگی سے اس طرح خوفزدہ رہتے تھے جیسے وہ ان کے سامنے موجود ہو۔ ماسٹر کا یہ گروہ 8 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ کرائے کے مجرم تھے اور ماسٹر ان سب کا سرغنہ تھا۔ وہی ان کے لیے کام تلاش کرتا تھا اور اس کام کے لیے انہیں انتہائی معقول معاوضے ملتے تھے۔ ایسے معاوضے سے وہ عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی الگ کہانی تھی۔ جیسے شہباز اب سے چند سال قبل اپنے گاؤں سے والدین کی لاتعداد دعائیں سمیٹے شہر آیا تھا۔ نوکری کی تلاش تھی، 6 وقت کے فاقے سے نڈھال تھا کہ ماسٹر مل گیا، اور اس نے ماسٹر کی نوکری قبول کر لی، جس میں سب سے پہلے روٹی ملی، پھر عمدہ لباس اور پھر عمدہ فلیٹ جو اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے آراستہ تھا، پھر عمدہ زندگی جس میں شراب اور عورت شامل تھی،
ضرورت کے مطابق رقم میں سے ایک بڑا حصہ والدین کو بھیجا جاتا تھا اور گاؤں کے دوسرے لوگ چودھری گلزار کی تقدیر پر رشک کرتے تھے، جنہیں ایسا سعادت مند اور ہونہار بیٹا ملا تھا جس نے گھرانے کی شکل ہی بدل دی تھی۔ یہ سب کچھ مل گیا تھا تو پھر ماسٹر ان کے لیے قابل توجہ کیوں نہ ہوتا؟ اب ان تمام چیزوں کے عوض کام کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا فضول تھا۔ چنانچہ ان میں سے کوئی اس بارے میں نہیں سوچتا تھا، وہ سب ماسٹر کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے۔ دفعتاً شہباز نے کار کے بریک پر دباؤ ڈالا اور کار کی رفتار سست ہو گئی۔ دور سے ایک فٹ پاتھ پر کوئی سایہ نظر آیا تھا اور شہباز کی تجربے کار نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ سایہ لڑکی کا ہے۔ ہلکی ہلکی بارش، سنسان سڑک، ایسے اوقات میں کوئی تنہا لڑکی فٹ پاتھ پر اطمینان سے کھڑی ہو تو کچھ سوچنا ہی فضول ہے۔ کار لڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جائیں گی محترمہ؟ شہباز نے احتیاطاً سوال کیا۔ جہاں تقدیر لے جائے، لڑکی نے جواب دیا۔ تب پھر تشریف لائیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ شہباز نے دروازہ کھول دیا اور لڑکی اطمینان سے اندر بیٹھ گئی۔ اعلیٰ قسم کے پرفیوم کی خوشبو شہباز کے نتنوں میں گھسنے لگی اور اس نے سوچا، لڑکی کی شکل و صورت جیسی بھی ہو لیکن وہ خوش ذوق ضرور ہے۔ کار میں تاریکی تھی جس کی وجہ سے لڑکی کے خد و خال صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ چند ساتھ شہباز خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر بھاری آواز میں بولا، آپ کی تلاش میں بڑی دقتیں اٹھانی پڑی ہیں، بارش کی وجہ سے بڑی مشکل پیش آئی۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش بیٹھی رہی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دلربا، لڑکی نے جواب دیا۔ آواز نسوانی تھی لیکن عجیب سی کرختگی لیے ہوئے تھی۔ شہباز کو اس کی آواز پسند نہیں آئی۔ وہ گردن گھما کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن تاریکی کی وجہ سے نقوش واضح نہیں ہوئے تھے۔ تاہم جو کچھ نظر آیا اس میں دلکشی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کار کی رفتار بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد کار فلیٹ کے پاس پہنچ گئی۔ شہباز نے اسے اس کی مخصوص جگہ پر پارک کر لیا اور لڑکی کو اترنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی سکون اور اطمینان سے اتر آئی۔ کار کے دروازے لاک کرنے کے بعد شہباز اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کا فلیٹ تیسری منزل پر تھا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس نے کہا، ذرا خاموشی سے، یہ شریفوں کا محلہ ہے اور ان شریفوں کو دوسروں کی بہت کھوج رہتی ہے۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے شہباز کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ شہباز فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر روشنی کر کے سب سے پہلے اس نے لڑکی کا جائزہ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک اوباش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوبصورت ہو، کہاں رہتی ہو؟ اس کے سوال کے جواب میں لڑکی مسکرا کر رہ گئی۔ بہت کم گو ہو لیکن کچھ باتیں تو کرو۔ میرا نام شہباز ہے۔ ہوگا، ہمیں کیا؟ اس نے ایک بھونڈی ادا کے ساتھ کہا، گویا تمہاری نگاہ میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نگاہ کمزور ہے، اس نے دانتوں میں انگلی دبا کر کہا اور شہباز نے دل ہی دل میں گالی بکی۔ سالی بڑی پہنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے، حرکتیں تو ایسی ہی ہیں۔ پھر وہ اسے اندر لے آیا۔ میں لباس تبدیل کر لوں، تمہارے کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں، یوں کرو انہیں اتار کر خشک ہونے کے لیے ڈال دو۔ میں مر جاؤں؟ دیکھو جی، ہم سے بے شرمی کی باتیں مت کرو۔ وہ شرما کر دوہری ہو گئی۔ تمہاری مرضی، ویسے یہ تو کرنا ہی ہوگا، اس نے کہا اور دوسرے کمرے میں لباس بدلنے چلا گیا۔ لڑکی کی شکل و صورت اچھی تھی لیکن اس کی آواز میں نسوانی دلکشی نہیں تھی اور اداؤں میں سخت بھونڈا پن تھا۔ خیر، اس نے گہری سانس لے کر سوچا، بارش کی اس منحوس رات میں جو کچھ مل گیا وہی غنیمت ہے۔ لباس تبدیل کر کے وہ واپس آ گیا۔ لڑکی ایک صوفے پر بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شہباز کو دیکھ کر اس نے گردن جھکا لی۔ اور جانے من، کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ شہباز نے پوچھا۔ ہم بھوکے ہیں، اس نے کہا۔ محبت کی؟ شہباز نے سوال کیا۔ نہیں جی، محبت بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ تمہارے باورچی خانے میں کچھ تو ہوگا؟ ہاں ہے، جاؤ فریج سے نکال کر کھا لو، جلدی کرو، شہباز نے کسی قدر بور ہو کر کہا اور لڑکی شرماتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شہباز کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ وہ صوفے میں دراز ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئی۔ کھا لیا؟ ہاں، مگر تمہارے فریج میں شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، پیو گی؟ شہباز نے پوچھا۔ اوئی نو، حرام چیز پلانے کو کہہ رہے ہو؟
شرم نہیں آتی؟ کیا فضول باتیں کرتی ہو؟ بارش کے اس موسم میں نشہ کو حرام کہہ رہی ہو؟ پیتی تو ضرور ہوگی۔ تم مجھے اچھے آدمی معلوم نہیں ہوتے، کنواری لڑکیوں سے ایسی گندی گندی باتیں کہہ رہے ہو، کچھ غیرت کرو۔ لڑکی، ممکن ہے تم بہت پارسا ہو، لیکن تمہاری ان فضول باتوں سے میں بور ہو رہا ہوں، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ وہ بولی۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ شہباز آنکھیں نکال کر بولا۔ ارے میری ماں، ڈانٹ رہے ہو؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ کیسے گھٹیا جملے بولتی ہو، اس سے تو بہتر ہے تم خاموش رہو۔ آؤ بیڈ روم میں چلیں۔ کیوں؟ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ وہ معصومیت سے بولی اور شہباز ہونٹ بھینچ کر اسے گھورنے لگا۔ لڑکی، میں شریف آدمی نہیں ہوں، یہ بات تم بھی اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی، بس فضول بکواس مت کرو، آج تقدیر ہی خراب تھی۔ اس نے کہا۔ میں گھر جاؤں گی، اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اور شہباز کو سچ مچ غصہ آ گیا۔ تم فراڈ لڑکی ہو، مجھ سے فراڈ کرنے آئی تھی؟ گھر جاؤں گی؟ اللہ، میں گھر جاؤں گی؟ ہائے مجھے جانے دو۔ اس نے نتنے پھیلائے اور شہباز اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ زندہ نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ مجھے جانتی نہیں ہو، چلو بیڈ روم میں چلو۔ ارے میری، بچاؤ بچاؤ، لڑکی نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر دروازے کی طرف بھاگی اور جھپاک سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ شہباز کو اس انوکھے حادثے کا گمان بھی نہیں تھا۔ بارش کی تاریک رات میں وہ تنہا ایک سنسان فٹ پاتھ پر کھڑی تھی، اور شہباز کے سوال کے جواب میں اس نے ایسی بات کہی تھی جو عام طور پر پروفیشنل لڑکیاں کہتی ہیں۔ پھر یہ سب کچھ کیوں؟ اس سے قبل اس نے کھانا کھایا تھا۔ ایسی فراڈ لڑکیوں کی داستانیں بھی یاد تھیں جو اس طرح لوگوں کو بے وقوف بناتی ہیں۔ یہ بھی شاید ایسی ہی لڑکیوں میں سے ہے، لیکن اسے بھی چڑھی ہوئی تھی، اس لیے احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر وہ اس کے پیچھے لپکا۔ لڑکی اور زور سے چیخنے لگی۔ ارے شریف لوگوں، بچاؤ، تمہارے محلے میں ایک شریف لڑکی کی عزت خطرے میں ہے، بچاؤ اے میرے مولا، بچاؤ۔ راستے میں شہباز نے ٹھوکر کھائی اور گرتے گرتے بچا۔ بس اس دوران لڑکی نے دروازہ کھول لیا تھا۔ شہباز نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور لڑکی کی قمیض کی آستین اس کی ہاتھ میں آ گئی۔ ہائے ہائے، مر گئی، بچاؤ بچاؤ۔ وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی۔ سور کی بچی، آواز بند کر، میں تیری گردن دبا دوں گا۔ ہائے، گردن دبا دے گا میری؟ ارے سب مر گئے کیا؟ مجھے بچاؤ۔ وہ دروازے کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ کرب و جوار کے فلیٹوں کی روشنیاں جلنے لگی تھیں۔ شہباز نے جھک کر اسے اٹھانے کی کوشش کی اور پہلی بار بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ لڑکی کو وہ اس کی جگہ سے جنبش بھی نہ دے سکا تھا۔ اس اثنا میں سامنے کے فلیٹ سے دو آدمی نکل آئے۔ اوپر کے فلیٹوں کی سیڑھیوں پر بھی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شہباز بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ وہ اب بھی لڑکی کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، لیکن شہباز اپنی تمام تر قوت صرف کرنے کے باوجود اسے ہلا بھی نہیں سکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کوئی صاحب دھاڑے! ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ایک مجبور اور بے بس لڑکی کی آبرو لٹ رہی ہے۔ دیکھتے رہو، نیک دل انسان، دیکھتے رہو، لڑکی بین کرتی ہوئی بولی۔ چھوڑ دو، میں کہتا ہوں چھوڑ دو اسے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چند لوگ آگے بڑھے۔ تم لوگ اپنے گھروں میں دفان ہو جاؤ، شہباز گرایا۔ ارے تیری ایسی کی تیسی، کیا سمجھتا ہے خود کو؟ ایک پرجوش بزرگ کو جوش آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شہباز کا گریبان پکڑ لیا اور شہباز کو ایک دم ہوش آ گیا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ لوگ اس کی حیثیت سے واقف نہیں تھے، اور ماسٹر یہ بات کبھی پسند نہیں کرے گا کہ لوگ اس کے ساتھیوں کی حیثیت سے واقف ہو جائیں۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں سیدھا ہو گیا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ مظلوم ہوں، دکھیاری ہوں، سڑک سے اٹھائی گئی ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، شہباز پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولا۔ پھر کون ہے یہ؟ تمہاری بہن ہے؟ ایک نوجوان بولا۔ بکواس مت کرو، شہباز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہائے بھیا، بچاؤ، میری آبرو بچاؤ، میں تمہاری بہن ہوں۔ لڑکی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ پولیس کو بلاؤ جی، یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم اپنے محلے میں ایسے گندے عناصر کو نہیں رہنے دے سکتے، پولیس کو بلاؤ۔ ہاں مرزا صاحب، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مشکوک آدمی ہے، یہ اس فلیٹ میں نہیں رہے گا، فیصلہ ہو کر رہے گا۔ آوازیں ابھر رہی تھیں اور ان میں لڑکی کے رونے کی آوازیں شامل تھیں۔ شہباز کی بری حالت ہو گئی تھی، ان لوگوں کی تو اسے کوئی پرواہ نہ تھی،
ابھی چاقو نکال لاتا تو سب گھروں میں گھس جاتے، لیکن ان حالات کے بعد ماسٹر جو حال کرے گا اس سے جان نکل رہی تھی، چنانچہ اس کے تمام کس بل نکل گئے۔ آپ لوگ میری بات تو سنیں، یہ لڑکی آوارہ ہے، سڑک پر کھڑی تھی، مجھے اشارے سے روکا، میں نے یہ سمجھ کر کار روک لی کہ بارش ہو رہی ہے، ممکن ہے اسے کہیں جانا ہو۔ کہنے لگی مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو، میں مظلوم ہوں، صبح کو چلی جاؤں گی، اور اب یہاں آ کر شور مچا دیا ہے۔ آپ ایسی لڑکیوں کے بارے میں نہیں جانتے، یہ جھوٹا ہے، ارے جھوٹا ہے، مجھے شراب پلا رہا تھا، منہ سونگھ کر دیکھ لو، یہ شراب پیے ہوئے ہے۔ لڑکی چلائی، ہم جانتے ہیں بی بی، مگر تم اس کے ہاتھ کیسے لگ گئیں؟ امی کے گھر جا رہی تھی، ابو بیمار ہیں، سواری نہیں مل رہی تھی۔ یہ کہنے لگا آؤ میں چھوڑ دوں، جو ہی میں کار میں بیٹھی میرے ناک پر رومال رکھ کر اس نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ ہوش آیا تو ہائے میرے مولا، یہ لڑکی شرم کی وجہ سے جملہ پورا نہ کر سکی۔ اب بولو میاں، وہی بزرگ بولے جنہوں نے شہباز کا گریبان پکڑا تھا، جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ لوگ جائیں۔ عبدالعلی میاں جاؤ، ثواب کا کام کرو، کہیں سے ایک رکشہ تلاش کر لاؤ، جو مانگے دے دینا، یہ بچی اپنے گھر جائے، اور اس بدماش سے تو ہم اچھی طرح نمٹ لیں گے، ایسے لوگوں کو اس بلڈنگ میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ عبدالعلی رکشہ لینے چلا گیا۔ بس مرزا صاحب کل کی چھٹی کر لو دفتر سے، یہ فلیٹ خالی ہوگا، نہیں ہوگا تو ہم پولیس اسٹیشن چلیں گے۔ شہباز جھنجھلائے ہوئے انداز میں فلیٹ کے اندر چلا گیا اور باہر چہ میں گوئیاں ہوتی رہیں۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس حادثے نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ جو کچھ ہوا وہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اب اس کے بدن میں سنسنی ہو رہی تھی۔ ماسٹر کو جواب دہی مشکل ہو جائے گی، اور صبح کو واقعی پولیس آ گئی تو اس کے بدن میں پسینہ آ گیا۔ اس کے بعد تو ماسٹر زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی سختی سے ہدایت تھی کہ پولیس کے سائے سے بھی بچو۔ اگر کوئی شخص کسی طور پر پولیس کی نگاہ میں آ جائے تو پھر وہ ماسٹر کے کام کا نہیں رہتا تھا۔ کیا کیا جائے؟ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر کی آوازیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں۔ لڑکی کو شاید رکشے میں بھجوا دیا گیا تھا۔ شہباز نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑا رہا، اور جب بالکل خاموشی چھا گئی تو وہ وہاں سے ہٹ آیا۔ تمام سرور ختم ہو گیا۔ بارش کی اس تنہا رات کا بھی کوئی احساس باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ سخت تشویشناک تھا۔ لڑکی کا تصور آتا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا، لیکن پھر ماسٹر کا تصور پریشانی کا شکار کر دیتا۔ محلے والے اب ضرور گڑبڑ کریں گے، یہ بات اب دب نہیں سکتی، ذرا سی غلطی سے کیسی بات بگڑ گئی، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بیٹھا سوچتا رہا، اگر بات پولیس تک پہنچ گئی تو نہ جانے کیا ہو، ممکن ہے اس کا دماغ بھی گھوم جائے اور کوئی اس کے ہاتھوں مارا جائے، اس طرح سارا کھیل بگڑ جائے گا، کیا ترکیب کی جائے؟ اور پھر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ کافی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ایسی تمام چیزیں جو پولیس کو اس کے بارے میں مشکوک کر سکتی تھیں سمیٹ کر ایک بیگ میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے چند جوڑے کپڑے سمیٹے، شراب کی بوتلیں بھی بیگ میں رکھیں، اور نقد رقم بھی۔ اس کے بعد وہ فلیٹ کے دروازے کے پاس آ گیا، چند ساتھ باہر کی آہٹیں لیتا رہا، اور پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر بے آواز باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھی اس نے نہایت احتیاط سے کام لیا تھا، نہ جانے کس طرح کار تک آیا، اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ دماغ غصے سے کھول رہا تھا اور خوف بھی جاگزیں تھا۔ سرد بارش بھری رات کے اس غلط وقت پر اس نے روشن کے فلیٹ کی کال بیل پر انگلی رکھی، اور اس وقت تک اسے دبائے رکھا جب تک اندر سے روشن کی غراہٹ سنائی نہ دی۔ کون بے وقوف ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ روشن کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے، وہ گہری نیند سے جاگ کر آیا تھا۔ سوری روشن، مجھے احساس ہے، اس نے کہا۔ تم؟ خیریت ہے؟ ہاں، کوئی خطرے کی بات نہیں، مگر خیریت بھی نہیں، اس نے اندر داخل ہو کر کہا، اور پھر جلدی سے بولا، کوئی اور تو نہیں ہے؟ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ روشن نے جمائی لے کر کہا، پتہ نہیں یار، مجھے اندازہ نہیں، ضرورت ہی ایسی آن پڑی تھی، ورنہ تمہیں اس وقت تکلیف نہ دیتا، شہباز نے کہا، اور روشن سنبھل گیا۔ سوتے سے جاگا ہوں، کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نکل گئی ہو تو مائنڈ مت کرنا، میں جانتا ہوں تم بلا وجہ نہ آئے ہوگے، چلو اندر بیٹھو، چائے بنا کر لاتا ہوں، روشن نے کہا، اور شہباز اندر چلا گیا۔
روشن کی خوابگاہ میں جا کر اس نے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارے اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ روشن شاید غسل خانے میں ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ گروہ کے تمام افراد کو مالی فراغت حاصل تھی، وہ عمدہ ہوٹلوں میں جا سکتے تھے، زندگی کی تمام تفریحات میں حصہ لے سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ چند پابندیاں بھی تھیں۔ مثلاً وہ گھروں میں کوئی ملازم نہیں رکھ سکتے تھے، اپنے عزیز و اقارب کو گھر میں مدعو نہیں کر سکتے تھے، اور انہیں ہدایت تھی کہ جس جگہ ان کی رہائش ہو وہاں کوئی غیر شریفانہ حرکت نہ کی جائے، پڑوسیوں سے کوئی رابطہ نہ رکھا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسئلہ ایسا ہی تھا جس نے شہباز کو پریشان کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ کیا اس فلیٹ میں اب میرا قیام ممکن ہوگا؟ شہباز نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ خطرہ ہے، سخت خطرہ ہے۔ پڑوس کے لوگ اب تمہیں وہاں نہیں رہنے دیں گے، اور اگر پولیس وغیرہ تک بات پہنچ گئی تو؟ روشن بولا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، شہباز پریشانی سے بولا۔ ان سالوں سے تو نمٹ لیا جاتا، مگر ماسٹر، یہی تو رونا ہے۔ ماسٹر کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اگر اسے صحیح صورتحال معلوم ہو گئی تو وہ سزا دینے سے باز نہ رہ سکے گا، شہباز نے کہا، اور روشن گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا، ماسٹر جو بھی سزا دے، لیکن اگر پولیس تم تک پہنچ گئی اور اس کیس میں تم لاک اپ میں چلے گئے تو پھر ماسٹر کسی قیمت پر معاف نہیں کرے گا۔ میرے ذہن میں تو صرف ایک بات آتی ہے، بالآخر شہباز نے گہری سانس لے کر کہا، میں ماسٹر کو تمام صورتحال بتا دیتا ہوں اور وہ جو بھی سزا دے قبول کر لیتا ہوں۔ ہم کسی طور اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ روشن بولا۔ اسی وقت فون کروں؟ بھول کر بھی مت کرنا، اگر وہ سوتے سے جاگا تو بات بگڑ جائے گی، کل صبح کو اسے اطلاع دے دینا۔ روشن نے مشورہ دیا اور شہباز پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ نیلے رنگ کی اسپورٹس کار اونچے نیچے گڑھوں میں اچھلتی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی، اور رخشندہ کے نزدیک بیٹھی فاطمہ کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اتنی قیمتی گاڑی ایسے راستوں پر تباہ کی جا رہی تھی، اسے دکھ ہو رہا تھا۔ ایک زوردار جھٹکے سے وہ بری طرح اچھلی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ رخشندہ، رخشندہ، کیوں گاڑی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ آہ، میری تو جان ہی نکل رہی ہے، زبان زخمی ہوتے ہوتے بچی ہے، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس یہ میدان پار کر کے ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک جھونپڑی کے اوپر تم سبز جھنڈا لگا دیکھ رہی ہو نا؟ رخشندہ نے سکون سے کہا۔ ہاں، فاطمہ نے روحانسی آواز میں کہا، وہی پیر صاحب کی خانقاہ ہے۔ اللہ رحم کرے تم پر، میں واقعی تم سے اس دیوانگی کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ اور رخشندہ، ارے تم جیسی ذہین اور… ایک زوردار جھٹکے نے فاطمہ کی آواز بند کر دی۔ پیر صاحب کے خلاف کوئی بات مت کرو فاطمہ، ورنہ تم قوت گویائی سے بھی محروم ہو سکتی ہو، رخشندہ نے کہا، اور فاطمہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کار اس جگہ پہنچ گئی جہاں چونے سے بنی ہوئی ایک کچی جھونپڑی کھڑی تھی۔ کچی دیوار کا احاطہ تھا جس کے درمیان نیم کا عظیم الشان درخت کھڑا ہوا تھا۔ احاطے کے بعد ایک کچا کمرہ بنا ہوا تھا۔ احاطے کی دیوار میں ایک دروازہ تھا جس کے دوسری طرف نیم کے درخت کے نیچے سرکنڈے کے مونڈھوں پر چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ آؤ فاطمہ، رخشندہ کار سے اترتے ہوئے بولی۔ یہاں؟ رخشندہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ہو گئی ہوں، آؤ، رخشندہ دانت پیس کر بولی اور فاطمہ کو دھکا دیتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اندر بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے گردنیں گھما کر ان فیشنیبل لڑکیوں کو دیکھا تھا، اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، وہ خواتین اس طرف۔ لیکن وہ دونوں ان لوگوں کی بات پر توجہ دیے بغیر اس کچے کمرے کی طرف بڑھ گئیں جہاں پیر صاحب ایک چوکی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی پشت ان دونوں کی طرف تھی۔ کمرے کی دیواروں پر لگے ہوئے برتنوں سے اگر بتیوں کی خوشبو بکھر رہی تھی۔ ان کے دھوئیں سے ماحول میں کسی قدر گھٹن پیدا ہو گئی تھی۔ فاطمہ اس گھٹن سے الجھنے لگی اور کچھ کہنے کی کوشش کی تو رخشندہ نے اس کا بازو دبا دیا۔ پیر صاحب کو قدموں کی چاپ سے کسی کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی، لیکن انہوں نے رخ نہیں بدلا اور ان کی آواز ابھری، بیٹھ جاؤ تم دونوں۔ رخشندہ، تم اپنی دوست فاطمہ سے کہو کہ وہ پرسکون رہے۔ اور فاطمہ ساکت رہ گئی۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، پیر صاحب نے تو گھوم کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر فاطمہ تو اس بات سے بھی ناواقف تھی کہ رخشندہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ تو بس رخشندہ نے اس علاقے میں داخل ہوتے ہوئے اسے یہ بات بتائی تھی،
لیکن پیر صاحب نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ تشریف رکھیے مس فاطمہ، رخشندہ نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا اور فاطمہ خاموشی سے مونڈے پر بیٹھ گئی۔ تب پیر صاحب گھوم کر انہیں دیکھنے لگے، پھر بولے، ان معاملات میں دوسروں کو رازدار نہیں بنایا جاتا رخشندہ، تمہیں تنہا آنا چاہیے تھا، فاطمہ کو کیوں تکلیف دی؟ یہ میری سب سے اچھی، سب سے گہری اور رازدار سہیلی ہے پیر صاحب، رخشندہ جھجکتی ہوئی بولی۔ ہم جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تم سے بے حد مخلص ہے، لیکن اس کے باوجود، خیر یہ تمہارا معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ مطلوبہ شے لے آئی ہو؟ پیر صاحب نے پوچھا۔ جی پیر صاحب۔ رخشندہ نے پرس کھول کر ایک چوکور سرخ ڈبیا نکالی اور پیر صاحب کی طرف بڑھا دی۔ نہیں بی بی، یہ ہمیں نہ دو، ہم اس سنہری عذاب کا بھار اٹھانے کے اہل نہیں ہیں۔ لو یہ تعویذ اس میں بند کر دو۔ پیر صاحب نے لباس سے ایک تعویذ نکال کر رخشندہ کو دیا اور رخشندہ نے اٹھ کر بڑے احترام سے وہ تعویذ پیر صاحب کے ہاتھ سے لے لیا۔ فاطمہ بغور یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ سرخ ڈبیا سے سونے کا ایک چوکور تعویذ برآمد ہوا اور پھر رخشندہ نے پیر صاحب کا دیا ہوا کاغذ رکھ کر سونے کی تعویذ نما ڈبیا بند کر دی۔ اب میں اس کا کیا کروں پیر صاحب؟ اس نے پوچھا۔ اپنے کسی معتمد سے اسے بہتے ہوئے پانی میں ڈلوا دینا، لیکن اس سے کہنا کہ ہاتھ سے نہ چھوئے بلکہ کسی دھاگے میں لٹکا کر لے جائے۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ سے چھوا تو یہ بے اثر ہو جائے گا۔ مگر پیر صاحب میں نے تو اسے چھو لیا ہے، رخشندہ گھبرا کر بولی۔ تمہیں تو چھونا ہی تھا رخشندہ، میں تمہارے علاوہ کسی اور شخص کی بات کر رہا ہوں۔ پھر میں ہی کیوں نہ اسے بہتے پانی میں ڈال دوں؟ ہرگز نہیں، اس طرح تم اپنی خواہش کو دریا برد کر دو گی۔ کوئی اور تمہارے لیے یہ کام نہیں کر سکتا؟ میں خیرو سے یہ کام کروا دوں گی، فاطمہ نے کہا۔ کیا وہ قابل اعتماد شخص ہے؟ پیر صاحب نے پوچھا۔ پھر بولے، ٹھہرو، میں خود ہی بندوبست کیے دیتا ہوں۔ مطلوب انہوں نے کسی کو آواز دی اور ایک میلا کچیلا سا شخص اندر داخل ہو گیا۔ ایک دھاگا لاؤ، پیر صاحب بولے، اور مطلوب باہر نکل گیا۔ چند ساعت کے بعد وہ دھاگے کی ایک نلکی لے کر اندر آ گیا۔ پیر صاحب کی ہدایت پر رخشندہ نے وہ تعویذ دھاگے میں باندھ دیا اور پھر پیر صاحب کے حکم پر مطلوب اس دھاگے کے سرے کو پکڑ کر باہر نکل گیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے پیر صاحب؟ رخشندہ نے پوچھا۔ بس اب جاؤ اور آئندہ منگل کو۔ بہت بہتر۔ رخشندہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، پھر اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آئی۔ چند ساعت کے بعد خوبصورت سپورٹس اچھلتی کودتی واپس جا رہی تھی۔ فاطمہ بالکل خاموش تھی۔ جب ناہموار راستہ ختم ہو گیا اور کار صاف راستے پر آ گئی تو رخشندہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خاموش ہو فاطمہ، تمہاری دیوانگی پر غور کر رہی ہوں۔ یار، زندگی میں پہلی بار ہی تو دیوانی ہوئی ہوں، رخشندہ نے کہا۔ جھوٹ، چند سال پہلے تم پرنس کریم کی دیوانی ہو گئی تھی اور پچھلے سال تمہارے پرس میں شہزادہ چارلس کی تصویریں پڑی رہتی تھیں۔ او ڈارلنگ، چند سال قبل میں نابالغ تھی اور پچھلے سال ڈاکٹروں نے میرے معدے میں گرمی تجویز کی تھی۔ خدا کا شکر ہے بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ خیر، تمہارے ٹھیک ہونے کی وجہ ڈاکٹر نہیں بلکہ لیڈی ڈائنا تھی۔ میں نے تمہیں بارہا لیڈی ڈائنا کے قد آدم تصویروں پر نشانہ بازی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اوہ، کیا فضول باتیں کر رہی ہو، ماضی کا تصور صرف حماقت ہے، حال کی باتیں کرو ڈارلنگ۔ اس بار میرے حالات میرے موافق ہیں، اس لیے تعویذ کراتی پھر رہی ہو، فاطمہ طنزیہ انداز میں بولی۔ کیا کروں؟ وہ بانگڑو انسان کی نسل سے ہی نہیں معلوم ہوتا، کم بخت میں حصے لطیف کا تو کوئی جزو ہے ہی نہیں، اتنا معصوم، اتنا احمق کہ بس، اور پھر اس قدر دولت مند باپ کے بیٹے کے جتنے نخرے ہوں وہ کم ہیں، لیکن میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ ہائے فاطمہ، پرنس کریم اور شہزادہ چارلس میں وہ دلکشی کہاں ہے جو اس میں ہے، میرا بانگڑو، رخشندہ نے پیار بھری آواز میں کہا۔ تمہاری حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے رخشندہ۔ کیا مطلب؟ تم جیسی سوشل اور ماڈرن لڑکی اس حد تک بھی جا سکتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس حد تک سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہ گندی جگہ تمہارے لیے قابل ہے جہاں تم آئی تھی؟ یہ ڈھونگیے اس قابل ہیں کہ تم انہیں ایسے رازوں میں شریک کرو؟ تم ایک معزز باپ کی بیٹی ہو رخشندہ، کوئی ایسی حماقت مت کرو جس سے ساری زندگی بلیک میل ہوتی رہو۔ توبہ کرو فاطمہ، خدا کے لیے توبہ کرو۔ تم پیر صاحب کو ڈھونگیا کہہ رہی ہو؟
تم اب بھی ان سے متاثر نہیں ہو. انہوں نے تمہیں تمہارے نام سے مخاطب کیا تھا. تم کیا سمجھتی ہو دوسروں کو بے وقوف بنانے والے احمق ہوتے ہیں؟ بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں ان کی معلومات کے، زبردست ذرائع ہوتے ہیں ان کے پاس، اور یہ سونے کا تعویذ تم نے کس خوشی میں دریا برد کر دیا ہے. نہایت فضول لڑکی ہو. مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر بد عقیدہ ہو، ورنہ میں تمہیں کبھی ساتھ نہ لاتی. تم ایسے پہنچے ہوئے بزرگ کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہی ہو. مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے. رخشندہ برا ماننے والے انداز میں بولی. دیکھو رخشندہ، میں تمہاری دوست ہوں، کسی کو پسند کرنے اور چاہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے ایسے لوگوں کے جال میں پھنس جانا کہاں کی عقل مندی ہے. ذرا بتاؤ تو ان پیر صاحب سے تمہاری ملاقات کس طرح ہوئی؟